لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال الله تعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى في موضع آخر وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العلي العظيم وقال النبي عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، اس سے قبل جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شکل و صورت میں سے کچھ باتیں بیان کی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شکل و صورت کیسی تھی۔ اس میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ حدیث کی کتابوں میں سے کتاب ہے ترمذی شریف کر کے، اس کتاب کے اندر مستقل طور پر شمائل کے نام سے، شمائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک باب ہی ہے، اور اس وہ باب بہت زیادہ مشہور ہے شمائل ترمذی کے نام سے۔ شمائل کے معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شکل و صورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات خاصہ، یہ شمائل کے مفہوم آتے ہیں۔ حدیث کی تو اور کتابوں کے اندر جو ہے ذکر کیے گئے ہیں، لیکن شمائل کے اندر مستقل صاحب کتاب نے عنوان بند کر کے عنوان لگا کر اس کے لیے مستقل آپ نے باب کو الگ سے قائم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اور باطنی دونوں صفات کا آپ نے ذکر کیا ہے، اور مستقل طور پر خاص طور پر اس باب کو پڑھایا جاتا ہے، اور بعض جگہوں پر بعض مدرسوں میں اس کے لیے الگ سے ایک استاد ہوتے ہیں، اس کی ایک الگ گھنٹی ہوتی ہے، پریڈ ہوتے ہیں، مستقل طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ تو شمائل ترمذی کے اندر بڑی تفصیل سے لکھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات شکل و صورت کو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور حضرت حسن آپ کے گود میں کھیلے ہیں۔ حضرت حسن حضرت حسین یہ دونوں بھائی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، حضرت حسن کی عمر 7 سال کی تھی، 7 سال کی تھی آپ کی عمر۔ تو آپ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، چونکہ بچپنے میں آپ نے اپنے نانا کو دیکھے تھے تو اتنی حیات، اتنی یاد نہیں تھے آپ کو، اس لیے آپ نے اپنے ماموں سے، یہ ماموں سوتیلے ماموں ہیں، حضرت علی کے جو دوسرے حضرت فاطمہ کے بعد، انتقال کے بعد حضرت علی نے شادی کیے تھے، تو وہ جو ماموں رشتے میں ہوئے ان کے تعلق سے ہے۔ حضرت حسن نے اپنے ماموں سے دریافت کیا کہ ہمارے نانا جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ بچپنے میں دیکھے تھے، یاد نہیں ہے، تو اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس میں سے جتنی ممکن ہو سکتا ہے عمل کرنے کا اس پر عمل کیا جائے گا، اس کو اپنانے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کو اپنے زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں گے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے معلومات حاصل کرنا یہ عشق اور محبت سے اس کا تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے ہر ایمان والا اتنا مکلف ہے کہ ان کے اندر جتنی قدرت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شکل و صورت اور باطنی شکل و صورت کو اختیار کرنے کی اتنی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ عشق و معشوق سے تعلق رکھتا ہے۔ جس کو کسی سے عشق ہو جائے، جس کو کسی کو اپنے دل کے اندر اتار لے، اپنا محبوب بنا لے، تو عاشق کو محب کو اپنے محبوب کی اپنے معشوق کی ہر ادائیں ہر چیزیں ان کو راحت و سکون کا سبب بنتا ہے، اور وہ اپنے محبوب کی اداؤں کو نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محب ہیں اور آپ محبوب ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، آپ کی شکل و صورت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، آپ کی ظاہری شکل و صورت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ اپنے ماننے والوں سے، اپنے صحابہ سے اور آئندہ آنے والے قیامت تک جتنے بھی آپ کے ماننے والے ہیں ان تمام کے سامنے آپ یہ بات رکھ دیجیے، آپ اعلان کر دیجیے۔ یہ قرآن پاک کے اندر آیا، اس لیے قیامت تک کے لیے یہ دعوت ہے۔ آپ کہہ دیجیے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کا دعوے دار ہو، یا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ سے محبت کروں۔ اللہ کی ذات ایسی ہے جو نظر کے سامنے نہیں آ سکتی، جو نگاہوں کے سامنے نہیں آ سکتی، دیکھ نہیں سکتا انسان اس دنیا کے اندر۔ اس دنیا میں انسان اللہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے کوہ طور کے اوپر ایک مرتبہ خواہش ظاہر کی کہ اللہ بہت دن سے گفتگو چل رہی ہے، باتیں ہو رہی ہے، ایک خواہش ہے کہ ایک مرتبہ میں آپ کا دیدار کر لوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ نے کہا لن ترانی، تم مجھ کو اس دنیا کے اندر ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو۔ کہا نہیں اللہ ایک مرتبہ موقع دے دیجئے، ایک مرتبہ دیکھنے کا۔ کہا لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ یہ دنیا کی آنکھوں کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے کہ میری تجلیات کا میرے نور کو برداشت کر سکے، ان کے اندر اتنی قوت طاقت نہیں رکھی۔ ہاں جب دنیا سے گزر کر میرے پاس آؤ گے آخرت میں، اور تو آخری موقع پر جو ایمان والوں کو جو سب سے آخر میں جو نعمت اللہ کی طرف سے عطا کی جائے گی وہ دیدار خداوندی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار ہوں گے، یہ آخری نعمت ہوگی ایمان والوں کے اوپر۔ تو مرنے کے بعد قیامت میں اور مرنے کے بعد آخرت میں جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ دنیا کے اندر اس آنکھ کے اندر دیکھنے کی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ اس کو جیسے آپ سمجھے جیسے کوئی آدمی سورج کو بالکل نزدیک سے دیکھنا چاہیں تو دیکھنے کے اندر طاقت نہیں ہے برداشت کرنے کی۔ حضرت موسیٰ نے خواہش ظاہر کی، اللہ نے کہا تم نہیں دیکھ سکتے ہو، اور پھر ضد کرنے لگے تو کہا سنو ایک بات، تم کو میری بات لگتے سمجھ میں نہیں آ رہی، دیکھو میں اپنی پورے وجود نہیں
ہلکا سا پردہ ہٹاتا ہوں، میری تجلیات کا تھوڑا سا عکس ہوگا پہاڑ کے اوپر، پتھر کے اوپر، اگر وہ پتھر اپنی جگہ پر باقی رہ جائے، قائم رہ جائے تو تم مجھ کو دیکھ لو گے، لیکن اگر پتھر اپنی جگہ پر باقی نہیں رہے تو جب پتھر جیسے سخت، مضبوط، سخت ترین چیز وہ میری تجلیات کو برداشت نہیں کر سکتا ہے تو تم تو گوشت پوشت سے بنے ہوئے انسان ہو، تمہارے اندر طاقت نہیں ہوں گے برداشت کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر کے اوپر تھوڑے سے تجلیات کیے، تھوڑا سا اپنا ظاہر کیے روشنی، نور کو، تو وہ جو ہے پتھر پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ فَصَعِقَ مُوسَىٰ، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ یہ قرآن پاک کے اندر ہے، یہ واقعہ قرآن پاک کے اندر ہے۔ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے، پتھر کو پھٹتے ہوئے دیکھا اور نور کو چمکتے ہوئے دیکھا تو بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر ہوش میں آئے تو احساس ہوا کہ ہم نے غلط مطالبہ کیا تھا۔ بنی اسرائیل نے، کل کے ہم نے درس قرآن میں کل پڑھنے میں آیا، بنی اسرائیل نے پہلے تو یہ کہا حضرت موسیٰ سے، یہ تورات جو تم کتاب لے کر آئے ہو پتہ نہیں کہاں سے لے کر آئے، کس کے پاس سے لے کر آئے، ہم اس پر اس وقت تک عمل نہیں کریں گے جب تک کہ مجھے اللہ کی طرف سے براہ راست یہ سننے میں نہ آ جائے یہ کتاب میں نے موسیٰ کو عطا کیا ہوں اور اس پر عمل کرنے میں تمہاری دنیا کی کامیابی ہے۔ تو اللہ سے دعا کی حضرت موسیٰ نے، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، قوم کے سرداروں میں سے 70 آدمی کا انتخاب کر کے کوہ طور پر لے کر آؤ، میں تصدیق کر دیتا ہوں کہ تورات میں نے عطا کیا ہے اور تمہاری کامیابی کا دار و مدار اسی تورات پر عمل کرنے میں۔ یہ 70 آدمی کو لے کر کوہ طور پر پہنچے اور اس کے بعد اللہ سے ہم کلامی ہوئی، سب لوگوں نے سنا کہ آواز آ رہی ہے اور باتیں ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تورات ہم نے عطا کیا ہے موسیٰ کو، تمہاری کامیابی کا دار و مدار اس پر عمل کرنے میں۔ لیکن یہ یہودی قوم، یہ عجیب قسم کی قوم ہے بنی اسرائیل، انہوں نے کہا موسیٰ ہم نہیں مانتے اس کو، پتہ نہیں کون سا جنات بول رہا ہے، بھوت بول رہا ہے کہ اس کی آواز آ رہی ہے، کسی کو تم پہاڑ کے پیچھے متعین کر دیے ہوں گے اسی کی آواز آ رہی ہے، جب تک میں اللہ کو آمنے سامنے دیکھ نہ لوں اس وقت تک میں نہیں مانوں گا۔ یہ کہنا تھا بنی اسرائیل کا، اللہ کی طرف سے بجلی کی کڑک آئی، بعد میں یہ ہے کہ زلزلہ آیا، کوہ طور ہلنے لگا، سارے کے سارے بنی اسرائیل بے ہوش ہو گئے۔ تو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، آخرت میں اس کی ملاقات ہوگی۔ اب اللہ سے محبت کرنا ہے، اللہ کو اپنی محبت بتلانی ہے تو اس کی کیا معیار ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دنیا میں کیسے کرو گے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، اپنے ماننے والوں سے، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو، فَاتَّبِعُونِی، میرے نقش قدم پر چلو۔ اتباع کہا جاتا ہے پیچھے پیچھے چلنے والے کو، کسی کے پیچھے پیچھے چلا جائے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً رکھا ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول کی پوری چیزیں آتی ہے، ظاہری باطنی تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہے کہ اللہ کے رسول کی آپ اتباع کرو، فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، ظاہری اتباع بھی باطنی اتباع بھی۔ تمہاری طاقت، تمہارے اندر جتنی استطاعت ہے، جتنی قوت ہے، جتنا تم کر سکتے ہو اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق اللہ کے رسول کی آپ اتباع کرو، فَاتَّبِعُونِی۔ یہ تو فقہاء نے اور بعد میں ائمہ کرام نے دلائل کو، قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر ہم سب کی سہولیات کے لیے ان کی درجہ بندی کیے ہیں کہ کون فرض ہے، کون سا اعمال واجب ہے، کون سا اعمال مستحب ہے، کون سا اعمال سنت ہے۔
یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سب کے لیے سہولیات کے لیے یہ فقہائے کرام نے محنت کر کے درجہ بندی کی، ورنہ تو عاشق و معشوق اور محب اور محبوب کے اعتبار سے یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا ہر عمل یہ ایمان والوں کے لیے نہایت ضروری ہے، دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی ہونے کے لیے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہا تم میری اتباع کرو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ یعنی اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک تم محبوب بن جاؤ گے، پسندیدہ بن جاؤ گے، اور اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ یہ اتباع سنت کا فائدہ، یہ فائدہ اور کیا ہوا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ دیکھیے جس سے دوستی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے اور بہت زیادہ محبوب بن جاتا ہے تو ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو انسان نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کی توجیہ کرتے ہیں، ارے یہ بھول گیا ہوگا، ارے ان کی ایسی عادت ہے، اس کے کرنے سے زیادہ کوئی نقصان نہیں ہے، چلو کوئی بات نہیں ہے۔ تو اپنے عاشق اپنے معشوق کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میرے محبوب کی شکل و صورت ویسے بناؤ گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے تو تمہاری چھوٹی چھوٹی معاف کر دی جائے گی، چھوٹی چھوٹی غلطی کر دی جائے گی۔ بزرگوں نے رسول کے سنت کے تعلق سے یہ بات بیان کی ہے، دیکھیے مثال دے کر فرمایا، بہت ساری مثالیں دیے۔ ایک مثال ہے پولیس کے وردی کی، فوج کی وردی کی۔ اللہ کے رسول کی شکل و صورت، اللہ کے رسول کا سنت ایمان والوں کے لیے ایسا ہے جیسے کہ فوجی وردی ہے۔ فوج جب تک وردی کے اندر ہے وہ بڑے امن و سکون سے رہتے ہیں، کوئی ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا، ان کی گاڑی کو پہلے نمبر پر راستہ مل جاتا ہے، چلنے والا رک جاتا ہے، ان کو کوئی ترچھی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے ملک کے یہ محافظ ہیں، یہ ملک کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان کو عظمت کی نگاہ سے، احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو فوجی جب تک وردی کے اندر ہوتا ہے، پولیس جب تک وردی کے اندر ہوتی ہے، وہ شرور و فتن سے محفوظ رہتا ہے، وہ بچے ہوئے رہتے ہیں، لوگ ان کا رعایت کرتے ہیں۔ سنت نبوی کا تعلق بھی ایسے ہی ہے، سنت نبوی کا تعلق بھی ایسے ہی ہے، ہمارے نبی کا طور طریقہ بھی ایسے ہی ہے۔ ان کو اختیار کرنے سے ایمان والا دنیا کے شرور و فتن سے محفوظ رہتا ہے، بہت ساری برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، خود بخود بہت ساری برائیاں ان کے قریب نہیں آتی۔ دوسری مثال دی ہے بزرگوں نے کہ سنت نبوی کی مثال ہے پرندوں کے پر کے مانند۔ پرندوں کا پر ہے تو وہ دشمن جلدی سے ان کو پکڑ نہیں سکتا ہے، اس کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتا ہے، ان کے اندر پرواز کرنے کی طاقت ہے، دشمن سے بچنے کی طاقت ہے، آسانی کے ساتھ ان کو اپنے اندر نہیں کر سکتا، اپنے قابو میں نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے ہی ایمان والا سنت کے اوپر عمل کرتا ہے، سنت نبوی کو اپناتا ہے، لباس کا معاملہ ہو، لباس کا معاملہ ہو، پہناوا کا معاملہ ہو، چاہے ظاہری شکل و صورت کا معاملہ ہو، کھانے پینے کا معاملہ ہو اور معاشرتی زندگی کا معاملہ ہو، سنت نبوی پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو چاہے اس کا دشمن انسان ہو، چاہے اس کا دشمن شیاطین شیطان ہو، آسانی کے ساتھ ان کو اپنے گرفت میں نہیں لا سکتا۔ ہاں آ سکتا ہے، انسان کمزور ہے، شیطان کے غلبے میں بہکاوے میں آ سکتا ہے، لیکن سنت پر عمل کرنے سے
وہ شیطان کی بھی طاقت محدود ہو جاتی ہے، وہ جلدی اپنے قابو میں نہیں لا سکتا ہے۔ جس طریقے سے پرندے کا پر ہو تو پرندہ کو قابو میں لانا بہت مشکل ہوتا ہے، دشمن آسانی کے ساتھ اس کو شکار نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایمان والا اگر سنت نبی کو اپناتا ہے، اپنی زندگی میں اتارتا ہے تو پھر دشمن کے پکڑ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سنت سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ واہم اللہ